السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم کلاس 11 یعنی 11ویں کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا. یہ مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت حسین اور خوبصورت مضمون ہے جو آپ کے کورس میں شامل ہے. تو آج میں آپ کو یہ پورا سبق جو ہے یہ پڑھ کے سناؤں گا، اور ساتھ ہی ہم آج اس کی مشق بھی مکمل کریں گے تاکہ آج آپ کا یہ سبق یہاں پر اختتام پذیر ہو. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا. یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے لکھا ہوا ایک طنز مزاحیہ مضمون ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. عرض کیا، کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں. میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلے کا اور اضافہ کر لیجئے. انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبیعی کو نہیں پہنچ پاتی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے. فرمایا، یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے. اور اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے. یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے. مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا. آملیٹ اور نیم برشت تلا ہوا حلوہ. اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی، جس کا ماحصل یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے. اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے. کہنے لگے، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی. جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے. فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے ہیں. ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں، اس لیے یہ مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی. میں نے ٹوکا، مگر میری قنوتیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے، بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں. قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں. خیر، اس کو جانے دیجئے. مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے. بالکل سیدھا حساب ہے. مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا. ارشاد ہوا، اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے. آپ پال کر تو دیکھیے، دانا دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چک کے اپنا پیٹ بھر لیں گے. پوچھا، اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا، یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا؟ ناحق رد و قدح کی. آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے. آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں. اب مشکل یہ آ پڑی کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے، اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں. اب اس کو میری سادہ لوہی کہی ہے، یہ خلوص نیت کہ شروع میں
اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کے شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے ماہوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دمہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو ماں یا خیشرا کہتی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مطلع ہیں، یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دے دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کی اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ عد بدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی۔ لہٰذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کر اکڑوں بہ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سباؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب، اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن مصلحدھار بارش ہو رہی تھی۔ تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے۔ البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درستی سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی، آپ تو خواہ مخواہ الرجک ہو گئے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمان لبریز ہو گیا۔ دل نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں نے بفر کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے۔ ہراساں ہو کر کہنے لگیں، می برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر، بھونگے، چیونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ پھر موبساں کے افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچھمے کی بات نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چکھ کر بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسا کی خاصیت اور چپاؤں کی خصلت کے پیش نظر اس جس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالا کھلائیں،
مگر اس کو کیڑے مکوڑے جھینگر بھنگے چیونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رہ سکتے، اور میں یہ بار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ پھر موپساں کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچنبھے کی بات نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کر بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسا کی خاصیت اور چوپایوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفع عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں، یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے۔ لحاف سے کڑک مرغی اور ڈربے سے شیو کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا، اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر رہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے ذرائع تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا۔ قصے مختصر، چند ہی مہینوں میں اس تارے لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم یعنی مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات عالم دنیوی سے عاجز و پریشان رہتے ہوں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ تو یہ چراغ تلے کتاب تھی جس میں سے یہ مضمون لیا گیا تھا، تو یہاں یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم آج مشق مکمل کر رہے ہیں اس کی۔ یہ جو آپ کا سبق نمبر 14 تھا جس کا عنوان تھا اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ تو سوال نمبر 1 ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو ہم نے بجائے دائرہ لگانے کے اس کو یلو کلر سے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ تو پہلا سوال ہے، اس کا سوال نمبر 1 کا جز 1 ہے، مصنف کے خیال میں مرغی کا صحیح مقام کیا ہے؟ تو صحیح 3 چوائسز ہیں، کھیت، دڑبہ، پلیٹ۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ دڑبہ۔ سوال اس کا جز 2 ہے، میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ 3 چوائسز ہیں اس میں بھی، تحفے سے، طویل قیام سے، یا دسترخوان پر مرغیوں کی تعداد سے۔ تو اس مضمون کے حساب سے جس کا جواب ہے دسترخوان پر مرغیوں کی تعداد سے۔ اسی جو سوال کا جز نمبر 3 ہے، گندے انڈوں کا موضوع محل استعمال کیا ہے؟ یعنی صحیح معنی میں اس کا استعمال کیا ہے؟ تو اس میں 3 چوائسز ہیں، جلسہ، ٹوکری، کرکٹ میچ۔ تو مضمون کے لحاظ سے صحیح جواب ہے جلسہ۔ اسی کا چوتھا جز ہے سوال نمبر 1 کا، کہ مرغ کی آواز اور جسامت میں کیا تناسب ہے؟ چوائسز ہیں 1 اور 2 کا، 1 اور 40 کا، 1 اور 100 کا۔ تو صحیح جواب ہے 1 اور 100 کا، یعنی مرغا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آواز اس سے 100 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے مختصر جواب لکھیں جو 3 سطور سے زیادہ نہ ہو۔ جز 1، مصنف کے دوست مصنف کو اپنی مرغیاں کیوں دینا چاہتے تھے؟ اس جواب ہے کہ اس لیے کہ مصنف کے دوست کے مہمان آ رہے تھے اور جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس نے مصنف سے درخواست کی کہ جب تک مہمان چلے نہ جائیں مصنف مرغیوں کو اپنے گھر رکھ لے۔ اس کا جز 2 ہے، کفایت شعار لوگ مرغ کیوں پالتے ہیں؟ تو جواب ہے کیونکہ مرغیوں کی افزائش بہت تیزی سے ہوتی ہے، اس لیے ان سے بہت سارا اور بہت جلد منافع کما کر بہت سی رقم جلد جمع کی جا سکتی ہے
اور اس طرح رقم سے مزید کاروبار کر کے بہت جلد مالدار ہوا جا سکتا ہے۔ اسی کا جز 3 ہے سوال نمبر 2 کا کہ اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ یہ جملہ مصنف نے کس موقع پر کسے کہا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جملہ مصنف نے تب کہا جب مرغیوں نے اسے گھر کا حلیہ بگاڑ دیا اور وہ مرغیوں کی گندگی اور شور سے تنگ آ گیا تھا۔ تب اس نے یہ جملہ اپنی بیوی کو کہا تو جواب میں بیگم نے کہا کہ بارش میں بھلا آپ کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ کہ مرغیاں تو اسی گھر میں رہیں گی۔ اس کا جز 4 ہے کہ مرغیوں کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مرغیاں سب کچھ کھا جاتی ہیں، دانہ دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر، سبھی ان کی پسندیدہ خوراک ہے۔ اسی کا جز 5 ہے کہ سوری رانگ نمبر سے مصنف کا جو تجربہ وابستہ ہے بیان کیجیے۔ تو جواب یہ ہے کہ مصنف کی فون کی گھنٹی بجی اور جو ہی مصنف نے فون اٹھایا تو مرغ نے ٹانگوں کے بیچ سے گردن نکال کر ککڑوں کوں کی آواز نکالی، تو فون کرنے والے نے سوری رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا، یعنی وہ سمجھا کہ پتہ نہیں شاید کسی مرغے سے فون مل گیا ہے۔ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارات کی تشریح، حوالہ، متن اور سیاق و سباق کے ساتھ کریں۔ پہلا ہے اس کا جز کہ مہینوں ان کی ڈیش پیاسا تصور کرے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف کا خیال ہے کہ مرغیاں اور دیگر جانوروں کی طرح انسان سے مانوس نہیں ہوتی۔ آپ مہینوں ان کے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں مگر ذرا پاس جائیں تو یہ ایسا بدکتی ہیں جیسے یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان ان کے خون کا پیاسا ہے۔ اس کا جز 2 ہے کہ ایک عام خوش فہمی ڈیش غفلت میں پڑے ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ مرغوں کے وقت بے وقت اذان دینے کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مرغ صرف صبح کے وقت اذان دیتے ہیں، لیکن 18 ماہ کے تجربے سے مصنف نے یہ جانا کہ مرغ کسی وقت کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ مصنف نے محسوس کیا کہ یا تو مصنف ہی کے سونے کا وہی وقت ہے جو مرغ کے اذان دینے کا وقت ہے، یا پھر مرغ اذان جان بوجھ کر اسی وقت دیتا ہے جب مصنف کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ میں گھر میں ڈیش پالنے کا روادار نہیں۔ تو اس ڈیش میں کیا آپ لکھ سکتے ہیں؟ مرغ بھی لکھ سکتے ہیں، کتا بھی لکھ سکتے ہیں، ہم نے کتا لکھ دیا۔ انسان صرف روٹی پر ہی ڈیش نہیں رہتا، کیا نہیں رہتا؟ زندہ نہیں رہتا۔ اختلاف کی ڈیش نظر نہ آئی، یعنی آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے تو اختلاف کی کوئی گنجائش نظر نہ آئی، یا صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں اختلاف کی کوئی گنجائش نظر نہ آئی، تو کوئی گنجائش یہاں آئے گا۔ انسان محبت کا ڈیش ہے، کیا ہے؟ محبت کا بھوکا ہے۔ مرغ صرف صبح ڈیش اذان دیتے ہیں، تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ صبح تڑکے اذان دیتے ہیں، مطلب صبح۔ تو جناب یہاں پہ آپ کا یہ مضمون آج ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ کا یہ سبق نمبر 14 11ویں کلاس کا یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ جو اسباق ہیں اس کی اطلاع فوری طور پر ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے، تاکہ جو ہی میں نئے سبق لوڈ کروں فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ پلیز لائک ویڈیو، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب فری اردو ٹیوشن یوٹیوب چینل۔